مولوی صاحب کہنے لگے کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے. میں نے کہا بولا اب ان کو سمجھ نہیں آتی. تو میں نے اس کو کہا کہ شیخ محقق علیہ اطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ کے اندر آیات شفا جو 7 آیات شفا ہے وہ لکھی, اور لکھنے کے بعد آپ نے لکھا کہ یہ وہ آیات شفا ہے قرآن پاک کے اندر. ان آیات شفا کو پڑھنے سے, دم کرنے سے بڑے بڑے بیماروں کو شفا یابی عطا ہو جاتی ہے. پھر آگے لکھا کہ شیخ تاج الدین سبکی جو اعظم صوفیہ اور اعظم شافعیہ میں سے, شافعی بڑے بزرگ ہیں, ان میں سے ہے کہ ان کا یہ معمول تھا کہ ان کے پاس کوئی بیمار آتا تھا تو اس بیمار پر یہی آیات شفا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. پھر آگے آپ نے ایک بات اور لکھی, شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ, میرے پیر کامل, میرے استاد شیخ عبدالوہاب متقی, آپ کے استاد بھی تھے, کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ ان کا معمول تھا کہ آپ کے پاس کسی طرح کا کوئی بھی بیمار آتا تھا اس کو آیات شفا لکھ کر دیتے تھے اور اس کو آیات شفا پڑھ کے دم کرتے تھے اور اس کو آیات شفا پڑھ کے پانی پر دم کر کے دیتے تھے. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لا علاج امراض سے شفا عطا فرما دیتا تھا. اب اس کے بعد آگے ایک بات اور آپ نے, جو میں جس بات کے لیے میں نے بات شروع کی ہے کہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب اہل بیت کا ذکر سن کے دلوں کو شفا ملتی ہے, امیر حمزہ کا ذکر سن کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. میں ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اہل بیت کا مفہوم بالکل محدود کر دیا ہے. خدا کے لیے رسول اللہ پر یہ ظلم نہ کرو. رسول اللہ کا ہر رشتہ, جس نے رسول اللہ پر کلمہ پڑھا, رسول اللہ پر ایمان لایا, وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے اہل بیت اطہار میں داخل ہیں, وہ سب رسول اللہ کے اہل بیت ہیں. تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ کیا بات ہے کہ آیات شفا سے لوگوں کو شفا نہیں ہوتی. تو آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں. ان وجوہات میں سے میں آپ سے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ فاعل کے عمل میں یا فاعل کی تاثیر میں کسی جگہ پر فرق ہو. یہ کون کہہ رہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی. میں کسی بابے کی بات نہیں بتا رہا, میں محدث کی بات بتا رہا ہوں. یہ بھی بابا ہی تھے لیکن ہمارے اب وہ بابے وہ ہو گئے جو بڑا سوٹا لگاتا ہے بڑا بابا ہے, جو صبح ٹائٹ کر کے بریڈ مارتا ہے تو بڑا بابا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو کہا کہ جی آیات شفا سے شفا کیوں نہیں ہوتی؟ کہا یا تو فاعل کی تاثیر کی وجہ سے نہیں ہوتی, یا تو بیچ میں کوئی ایسی رکاوٹ مانے ہوتی ہے, کوئی دیوار کھڑی ہوتی اس وجہ سے شفا نہیں ہوتی. کہا تیسری وجہ یہ, یا تو سامنے والے کا دل ان آیات شفا کی شفا کو قبول کرنے کا محل نہیں ہوتا, یعنی ظرف اس کے دل کے اندر نہیں ہوتا, وہ قرآن سے شفا قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا مولوی صاحب یہی حال ہے ذکر اہل بیت کا, یا تو کرنے والا ٹھیک نہیں ہوتا. بولا کرتے تو ہم بھی ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب یا تو کرنے والا ٹھیک نہیں ہوتا, یا تو بیچ میں کوئی ایسی رکاوٹ ہوتی ہے. بولا وہ رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا یا تو یہ کسی نہ کسی صحابی کے بارے میں دل میں میل ہوتی ہے. اہل بیت کا ذکر کرو, ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو, ان کے تذکار جمیلہ چھیڑو, ان کی بہادری کی شجاعت کے واقعات سناؤ, ان کے فضائل بیان کرو, لیکن نبی کے کسی صحابی پر تعین نہ کرو. یہ بیچ میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اہل بیت کے ذکر سے اس کے سامعین کو فائدہ نہ تو. میں نے کہا یا تو تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ سننے والے کے دل کے اندر, اس کا دل امام حسن پاک کا نام سن کے خوش نہیں ہوتا ہوگا, امام حسین لجپال سرکار کا نام سن کے خوش نہیں ہوگا, مولا علی کا سرکار کا نام سن کے خوش نہیں ہوتا ہوگا, حضرت امیر حمزہ کاشف القربات مدینہ کے گورنر امیر طیبہ کا نام سن کے اس کا دل خوش نہیں ہوتا ہوگا. تو جب دل خوش نہ ہونا تو شفا نہیں ہوتی. بولا کیا مطلب؟ نتیجہ نکال دیتا ہوں. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ مولوی صاحب کہ ذکر کرنے والا بھی ذکر ادھر سے کرے, اور جب وہ ذکر کرے نا تو اس کی آنکھیں چمک رہی ہو, چاہے وہ مولا علی کا نام لے, چاہے وہ حضرت امیر حمزہ کا نام لے, چاہے وہ امام حسن کا نام لے, اور اس کا چہرہ کھل رہا ہو. جدھر سے جس کا نام بھی لے تو اس کے چہرے پر خوشی کے اثرات نظر آ رہے ہو. ہاں جی, بیچ میں ڈنڈی نہ مار رہا ہو, اور بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو کہ کسی صحابی کے بارے میں اس کے دل میں میل نہ ہو. اور تیسری بات یہ کہ میں نے کہا سننے والوں کے دل جو ہے نا
ذکر اہل بیت کو سننے کے لیے تیار ہو. جب یہ تینوں چیزیں مل جائے پھر ذکر اہل بیت کیا جائے. لاؤ بٹھاؤ یہاں بیمار کسی کو, اگر اس کا دل تیار ہے کسی صحابی کے بارے میں, اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے, میل نہیں ہے. یہاں ایسے ایسے لوگ بھی آتے ہیں, میں آپ سے ذکر نہیں کرتا, فوجی بھی آتے ہیں یہاں پر, بڑے بڑے افسر بھی آتے ہیں, اور وہ آ کر یہی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آج جو آپ نے ذکر کیا نا دل کو بڑی تسکین ہوئی ہے. تو میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہی ہے کہ ذکر اہل بیت سامنے بھی قبول کرنے والا تھا, ادھر سے بتانے والا بھی ادھر سے کر رہا تھا. تو جب یہ دونوں چیزیں مل گئی, بیچ میں رکاوٹ بھی نہیں تھے, اللہ نے اس کے دل کے اندر سرور کی کیفیات کو داخل کر دیا. تو یہ باتیں, یہ وجہ ہے کہ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو اس وجہ سے اہل بیت کے ذکر سے شفا نہیں ہوتی, حضرت امیر حمزہ کے ذکر سے شفا نہیں ہے. تو یہ سب شفا والے ذکر ہیں. ان کے نام اگر پڑھ کے محدثین نے لکھا, بس وقت زیادہ ہو گیا, محدثین نے لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں مولا علی سے لے کر امام موسیٰ کاظم تک, امام علی رضا تک, یہ ایک سند کے اندر ان کا نام آتا ہے. یہ جو نام ہے مولا علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, یہ محدثین نے لکھا کہ یہ 7 نام جو ہے نا, یہ 8 نام, یہ اگر پڑھ کر کسی پاگل پر بھی دم کیے جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا جنون ختم کر دے گا, وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.